بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق بی این پی نے میدان مار لیا. 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب. جماعت اسلامی بھی ساتھ ساتھ. بی این پی اور اس کی اتحادی جماعتوں نے 299 میں سے 212 نشستیں جیت لیں. خالدہ ضیاء کے بیٹے اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار طارق رحمان کی قیادت میں پارٹی 151 نشستیں جیت چکی ہے. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی اور اتحادیوں کو 77 نشستوں پر کامیابی ملی ہے. جینزی کی نیشنل سٹیزن پارٹی بھی جماعت اسلامی کے ساتھ اتحاد میں شامل ہے. نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 6 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی. الیکشن کمیشن کا مبینہ بد انتظامیوں پر 3 حلقوں کے نتائج روکنے کا فیصلہ. طارق رحمان کا حکومت بنانے کا اعلان. نتائج کی تصدیق ہونے پر طارق رحمان اگلے وزیر اعظم ہوں گے. کارکنوں کو جشن سے گریز اور ملک کی بہتری کے لیے دعاؤں کی ہدایات. جماعت اسلامی کے امیر شفیق الرحمان نے کہا ہے کہ سرکاری نتائج کے بعد رد عمل دیں گے. یقین دلاتے ہیں کہ مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوگی. تعمیری اور عوام کے مفاد میں سیاست کریں گے. دوسری جانب بنگلہ دیش میں تاریخی ریفرنڈم میں عوام نے بڑی آئینی تبدیلیوں کی منظوری دے دی. اکثریت نے آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ کاسٹ کر دیا. یو اے ای نے پاکستان کی قرض واپسی کی مدت میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی. یو اے ای نے 17 اپریل 2026 تک 2 ماہ کے لیے اس رقم کو رول اوور کرنے پر اتفاق کر لیا ہے. متحدہ عرب امارات نے یہ مختصر مدتی توسیع 6.5% شرح سود پر دی ہے. پاکستان اور آئی ایم ایف کے مابین تیسرے جائزہ مذاکرات سے امارات کے اس اقدام کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. پاکستان کا افغان سرزمین پر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی پر شدید تشویش کا اظہار. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ دہشت گردی کے واقعات میں 80 بے گناہ پاکستانی جاں بحق ہوئے ہیں. ان حملوں کی منصوبہ بندی کے لیے افغان سرزمین استعمال کی گئی. یہ گروہ پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کے ذمہ دار ہیں. ڈیل یا دردناک انجام. ٹرمپ کا ایران کو 2 ٹوک پیغام. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ ممکنہ معاہدے پر بڑا بیان سامنے آ گیا. امریکہ ایران کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امید ہے کہ آئندہ ہفتے تک معاہدہ طے پا جائے گا. اگر ایران نے اس بار بھی انکار کیا تو پھر کہانی مختلف ہوگی اور حالات اس کے لیے مشکل ہو جائیں گے. ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر تہران نے اپنے جوہری پروگرام پر معاہدہ نہ کیا تو اسے انتہائی تکلیف دہ نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور ڈہرکی میں لبرٹی پاور پلانٹ کے انجینئرز کا کارنامہ. ڈیزل بس کو الیکٹرک بس میں تبدیل کر دیا. مسافر بس ماحول دوست بن گئی. چیئرمین بورڈز آف ڈائریکٹرز مجاہد پرویز چٹھا نے الیکٹرک بس کا افتتاح کر دیا. لبرٹی پاور پلانٹ میں تقریب. انجینئرز کو تعریفی اسناد دی گئیں. سی او لبرٹی پاور پلانٹ عمران احمد اور ڈائریکٹر فیصل صدیقی نے بھی انجینئرز کے کام کی تعریف کی. انجینئرز کا کہنا ہے کہ الیکٹرک بس ایک مرتبہ چارج ہونے کے بعد 400 کلومیٹر سے زائد سفر کر سکتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.